السلام علیکم ناظرین، کیپٹل انسائٹ کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں محمد ظریف اور میرے ساتھ موجود ہیں رانا عثمان۔ آج کے جو خصوصی پروگرام ہے اس میں ہم بھارت کے حوالے سے بیان کریں گے کہ بھارت کا جو ایک جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے واضح ہوا ہے، اور خصوصاً مسلمان ممالک کے حوالے سے۔ تو اب مسلمان ممالک کو سوچنا ہوگا کہ بھارت ایک طرف ان کے ساتھ دوستیاں بھی بڑھاتا ہے اور دوسری طرف کیا کرتا ہے۔ بھارت میں ایک مووی دکھائی گئی ہے، دی گوٹ لائف۔ دی گوٹ لائف کا جو مووی کا جو معنی تو یہ ہے کہ بکری کی زندگی۔ اس فلم کے اندر جو ہے وہ بھارت کی جانب سے ایک جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ سعودیہ کا ایک نظام ہے، کفالہ سسٹم، اسپانسرشپ۔ جب بھی کوئی شخص سعودی عرب میں جاتا ہے، وہ چاہے کسی گھر میں کام کر رہا ہو یا کسی فیکٹری وغیرہ میں کام کر رہا ہو، تو اس کی ایک اسپانسرشپ کا ایک نظام ہوتا ہے۔ تو اسپانسرشپ کیا ہوتی ہے اس فلم کے اندر جو ہے وہ کیا تنقید کی، اور اس فلم کے بعد اب سعودی حکومت نے خصوصاً محمد بن سلمان کیا اقدامات اٹھانے پر غور کر رہے ہیں، یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں ہم آپ کے آج کے پروگرام میں شیئر کریں گے، اور اس فلم کے حوالے سے بتائیں گے کہ اس فلم پر کتنا بڑا خصوصاً سعودیہ کو بہت بڑا تحفظ پایا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ناقدین جو ہیں وہ سعودی عرب کے حوالے سے خصوصاً ہم نے دیکھا کہ خاصی تنقید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں رانا عثمان، جبکہ جو سعودی سوشل میڈیا کے صارفین ہیں وہ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس ہمارے آج کے پروگرام کو دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کیپٹل انسائٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیں، تاکہ آئندہ ہماری آنے والی جو ہر ویڈیو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ پر وقت شیئر کر سکیں۔ تو یہ جو دی گوٹ لائف ہے، یہ تو ایک بھارتی شہری تھا۔ یہ ایک سیریز ایک دفعہ 1990 کی دور میں بھی ایسی فلم ایک بنائی گئی، ابھی اسی کی سیریز کی ایک اور فلم بنائی گئی۔ یہ ملیالم یعنی انڈیا کا جو علاقہ ہے کیرالا، وہاں کے لوگوں کے حوالے سے یہ مووی رانا عثمان صاحب بنائی گئی ہے، اور مووی ہمارے دوست رانا عثمان صاحب نے بھی دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے۔ پوری مووی کا دیکھا گیا۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی اس مووی میں جو ہے وہ ایک آرٹ ہے، مووی پیش کی گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں۔ اچھا، اس مووی کے شروع میں رانا عثمان صاحب ایک بڑی گیم بھی کی گئی ہے۔ مووی کے شروع میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ جو فلم بنانا ہے، اس فلم بنانے کا مقصد کسی ملک، کسی کلچر، کسی علاقے کو تنقید کا نشانہ نہیں، محض ہے کہ مووی ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ سعودی نظام کی انہوں نے جو ہے نا وہ ایک حد سے زیادہ ان کے اوپر تنقید کی ہے کیا چیز اس فلم کے اندر، اور کفالہ سسٹم کیا ہے۔ اچھا رانا عثمان صاحب یہ بتائیے گا پہلے تو یہ کفالہ سسٹم ہے کیا؟ بہت شکریہ ظریف، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایک فلم بنائی گئی ہے ہندوستان میں، لیکن آپ کو بتاؤں کفیل سسٹم جو ہے وہ سعودی عربیہ سمیت جو مختلف ممالک ہے، جس میں یو اے ای ہے، عمان، دیگر علاقے ہیں، عمان ہے، قطر ہے، کویت ہے، متحدہ عرب امارات ہے۔ دیکھیے کفیل سسٹم یہ ایک بہت پرانا ان کا کفیل سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ اپنے ویزے پہ جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے آزاد ویزا، ایک آپ کفیل کے ویزے پہ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کا کفیل جو ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹ، پاسپورٹ، آپ کے تمام سفری دستاویزات جو ہے لے لیتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اس کی جاب بھی چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کفیل سے اجازت لینا لازمی ہے۔ اب دیکھیں، جب اجازت لینا کسی بھی شخص کے آپ کے پاس گئے ہیں، آپ اس کے پاس کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو کم اجرت دے رہا ہے، آپ دوسری جگہ پہ کام ڈھونڈنے جا رہے ہیں، تو وہ کفیل آپ کو اجازت نہیں دیتا، اور کفیل کہتا ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ، اپنے ڈاکومنٹ تبھی دیں گے جب آپ کو ایئرپورٹ سے میں بٹھاؤں گا، آپ اپنے پاکستان جائیں، دوبارہ ویزا لگائیں اور پھر آئیں اور دوسری جگہ پہ جاب کریں۔ تو دوسری دفعہ ان کو ویزا ملے نہ ملے، اور اگر اعتراض بھی لگا دے کفیل، تو پھر گورنمنٹ، جو متعلقہ گورنمنٹ ہے، وہ ویزا بھی نہیں دیتی۔ کفیل سسٹم اصل میں یہ ہے۔ کفیل سسٹم پہ تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ بہت سے لوگ اس سسٹم سے خوش بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ اب تنقید کا نشانہ اس لیے بھی بنایا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں بھارت کی اور پاکستان کی ایک بڑی پاپولیشن جو ہے وہ ان عرب ممالک میں کام کرتی ہے۔ اب آپ کفیل سسٹم کی وجہ سے آپ کو تمام تر آؤٹ سورس کرتے ہوئے چیزیں جو ہے نا آپ کو کرنی پڑتی ہیں۔ آپ نے جو کام بھی کرنا ہے آپ نے اپنے کفیل سے پوچھنا ہے، آپ نے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے کفیل کو پتہ ہوگی۔ تو تمام تر صورتحال میں یہ ایک ایسا سسٹم نظر آتا ہے کہ بظاہر اس میں لگتا ہے کہ غلامانہ قسم کے سسٹم ہے۔ تو اس سسٹم پہ جو ہے وہ اس فلم میں تنقید کی گئی ہے۔ اس فلم پر تنقید کی وجہ سے جو ہے سعودی گورنمنٹ جو ہے۔ اچھا رانا صاحب، آپ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ میں صارفین کو سن رہا تھا، وہاں پر بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ محمد بن سلمان نے
اربوں ڈالر، اربوں جو ہے وہ سعودی ریال ڈالر جو ہے وہ سعودیہ کا ایک پازیٹیو چہرہ دنیا بھر میں ایک سافٹ امیج اجاگر کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی. انہوں نے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت دی. اس کے علاوہ اب ان کے ملک میں ڈانس کلچر شلچر اس طرح کے پروگرام جو پہلے نہیں ہوتے تھے وہ بھی ہوتے ہیں. عورتوں کو تھوڑی آزادی بھی دی ہے نسبتاً پچھلے مقابلے میں. لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو گوٹ مووی ہے اس نے محمد بن سلمان کے ویژن کو جو ہے وہ بہت نقصان پہنچایا ہے. ایک جانب سعودی عرب اور بھارت کے آپس میں تعلقات استوار ہوتے ہیں اور نہ جانے کیوں یہ فلم جو ہے وہ مطلب ویسے تو ظاہر ہے انہوں نے ایک فلم بنائی ہے ایک حقیقی کہانی پہ بنائی ہے, لیکن ایک جانب دونوں ممالک کے سمجھ نہیں آتی تعلقات بن بھی رہے تھے. پھر بھارت کی جانب سے دی گوڈ فلم بنائی اور اس فلم کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ایک نجیب نامی نوجوان کی یہ کہانی ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 1990 میں جو ہے کہ دہائی کے حوالے سے بات ہے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ بیرون ملک جاتا ہے اور جب وہاں جاتا ہے تو وہاں پر اس کو ایک شخص کہتا ہے کہ میں تمہارا کفیل ہوں. اصل وہ اس کا کفیل ہوتا نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کفیل بنا لیتا ہے اس کا خود ساختہ. اس کے بعد وہ شخص جو ہے اس کو یعنی 50 سے 52 سے 55 تک درجہ حرارت ہوتا ہے. وہ تپتے ہوئے صحرا میں اس سے بکریاں چرواتا ہے. وہ شخص جو اپنے سہانے مستقبل کے خواب دیکھ کر وہ سعودی عرب جاتا ہے, اس فلم کے مطابق اس شخص کو جو ہے بکریاں چرانے کے اوپر مجبور کر دیا جاتا ہے. وہ پڑھا لکھا ایک نوجوان ہوتا ہے. وہ کفیل 2 سال تک اس کو اپنے پاس رکھتا ہے. وہ اس کو کہیں جانے بھی نہیں دیتا اور بظاہر فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ڈالتا ہے. اس کو جو ہے وہ کھانے پینے میں مشکلات آتی ہیں. پانی جو پلاتا ہے بڑے مشکل سے اس کو جو پانی ملتا ہے. یعنی اس طرح کا دکھایا گیا ہے کہ اس میں یعنی سعودی کے جو لوگ ہیں ان کو بہت برا خصوصاً جو ہے وہ اس کفالہ سسٹم کو دکھایا جاتا ہے. اور فلم میں بتایا جاتا ہے کہ 2 سال کے بعد پھر وہ بندہ بھاگتا ہے اور بھاگ کر پھر وہ اپنے کفیل کی جو ہے اس کی جو ریڈکشن ہے اس کے دودھ سے باہر جاتا ہے اور اس کے بعد بڑی مشکل سے وہ اپنی لائف بچا کر جاتا ہے. اور اس فلم میں دراصل رانا صاحب کفالہ سسٹم کو بتایا گیا ہے کہ جو کفالہ سسٹم ہے اس کے اندر میں تو خیر ابو ظبی گیا تھا, میں ایک کمپنی میں گیا تھا لیکن وہاں پر بھی پاسپورٹ آپ کو دینا پڑتا. تو اس میں بیسیکلی تنقید یہ کی گئی ہے کہ ایک شخص جب باہر ملک جاتا ہے تو یہاں پر ایک غلامانہ تصور دکھایا گیا فلم کے اندر کہ سعودیہ میں جو آپ کا کفیل ہوتا ہے اسپانسرڈ ہوتا ہے اس قانون کے تحت وہ شخص آپ سے آپ کا پاسپورٹ بھی لے لیتا ہے. اس کے بعد پھر وہ آپ کی جگہ کا بھی انتظام کرتا ہے اور آپ کی ملازمت بھی وہ دیکھتا ہے. آپ باہر کسی کے پاس اس شخص کی اجازت کے بغیر جو ہے باہر آپ نوکری نہیں کر سکتے, جاب نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ وہ بتاتا ہے بیسیکلی وہ فلم کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قانون جو ہے کفالہ سسٹم ظلم ہے. اب ویسے رانا صاحب اگر آپ یورپی ممالک کی بات کی جائے تو یورپی ممالک کے اندر تو آپ دیکھیں وہ کفالہ سسٹم نہیں ہے. آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہوتا ہے. کفالہ سسٹم کے ساتھ ساتھ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں کوئی بھی نظام ہے نا اس کے فائدے بھی ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں. اگر آپ پاکستان میں کفالہ سسٹم نہیں ہے یا پھر دوسرے ممالک میں کفالہ سسٹم نہیں ہے تو آپ دیکھتے نہیں کہ پاکستان میں بھی 2 نمبری ہوتی ہے. تو اسی طرح کچھ کفیل جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھاتے ہیں لوگوں پر, لیکن کچھ کفیل اچھے بھی ہوتے ہیں. ہر جگہ پر اچھے اور برے ضرور ہوتے ہیں لوگ. تو اسی طرح جیسے کہ آپ سعودی عربیہ کی بات کر رہے ہیں, UAE کی بات کر رہے ہیں اور دیگر ممالک کی جو بات کر رہے ہیں جو عرب ممالک ہے جہاں پہ یہ کفالہ سسٹم ہے, یہاں پر جو کفیل ہوتے ہیں ان میں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ برے بھی ہوتے ہیں. لیکن جو اس سسٹم پر تنقید کی گئی ہے ہندوستانی فلم میں, اس سسٹم پر تنقید کی گئی کیوں یہ وقت تھا اتنا امپورٹنٹ جب آپ نے بتایا کہ جیسے کہ سعودی عربیہ میں جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, جتنی اوپن کر دیا گیا ہے, ڈرائیونگ پر خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کنسرٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ, فٹ بال, مطلب سافٹ امیج جس کو کہیں روشن خیالی والا چہرہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. نئی سٹی بن رہی ہے لیکن اس تناظر میں ایک طرف یہ فلم بنا دینا, اور میرے خیال سے جو یہ کوشش کی گئی ہے اس پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کی طرف سے, یہ کوشش کی گئی ہے کہ جیسے جیسے سعودی عرب میں مختلف نظام چینج کیے جا رہے ہیں تو اس کفالہ سسٹم کو بھی چینج کیا جائے تاکہ جو لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر, اسپیشلی جو برے صغیر کے لوگ جو اب تو ڈیورژن ہو گئی ہے ان ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو لوگ ادھر کام کرنے جاتے ہیں ان کے کام میں مزید آسانیاں ہو سکیں. مجھے تو اس تناظر میں یہ نظر آتا ہے, لیکن اگر انہوں نے جو امپریشن ہے وہ غلط دیا ہے تو وہ اس حوالے سے تو ظریف آپ بھی بتا سکتے ہیں. دیکھیے جو میں اگر اپنی بات کروں تو میں متحدہ عرب امارات میں گیا تھا اور تقریباً میرے خیال سے میں 6 سے 7 مہینے رہا. میں خود وہاں سے آ گیا. تو میں اس لیے وہاں سے آیا کہ مجھے ابھی بھی پتہ ہے کہ جب آپ جاتے ہیں, ایک بندہ جاتا ہے, جب آپ کا پاسپورٹ رکھ لیا جاتا ہے تو مطلب ظاہر جانے والا بندہ جو جاتا ہے وہ تو اللہ نہ کرے اس کی کوئی جو مرضی ہو جائے, پیچھے کوئی مر جائے, جو ہو جائے, آپ سعودی عرب سے آپ کے لیے آنا یا اس طرح آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو
اس صورتحال میں جب وہ پاسپورٹ آپ کا رکھ لیتے ہیں تو نیا جانے والا شخص مزید پریشان ہو جاتا ہے. ایک قسم کا جسے چڑیا کو پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے وہ صاحب ہوتا ہے کہ بھائی جی پاسپورٹ اس کا، جب تک وہ آپ کو پاسپورٹ نہیں دیں گے آپ تو اپنے ملک میں یا کسی جگہ ٹریول نہیں کر سکتے. تو یہ جو کفالہ کا نظام ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کفالہ کے نظام کو بھی سعودی حکومت کو، محمد بن سلمان کو، جس کفالہ کے نظام کے تحت سعودی عرب کی اتنی بڑی یعنی ایک پازیٹیو امیج کو منفی دکھایا گیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ کفالہ کے سسٹم پر غور کریں، اس کو تبدیل کریں، اور انڈیا کو جو ہے وہ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ جی ہم جو محمد بن سلمان ہے اور ان کی جو حکومت ہے وہ ہر قسم کی بہتری جو ہے وہ لانا چاہتی ہے. اور تنقید کا دو ہوتے ہیں، ایک تنقید تو یہ ہوتی ہے کہ پروپیگنڈا پہ مبنی تنقید ہوتی ہے، اور ایک تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. لیکن تنقید برائے اصلاح جو ہوتی ہے اس کا بھی ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ بھی سب کو نظر آ جاتا ہے. بہرحال سعودی عرب کے اوپر جو نظام ہے کفالہ سسٹم، اس دی گوٹ لائف میں دکھایا یہ گیا ہے کہ کس طرح سعودی عرب کے اندر جو جانے والے لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس فلم کے مطابق کہ ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، پھر ان کو اسپانسر کیا جاتا ہے. کفیل جو ایک شخص مثال کے طور پہ کاروبار خود کرتا ہے، کماتا ہے، وہ ہوٹل کرتا ہے، دھوبی کی دکان کرتا ہے، درزی کی دکان کرتا ہے، نائی کی دکان کرتا ہے، کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کے تحت مثال کے طور پہ اگر کسی وہ کفالے میں ہے تو وہ اگر 5,000 روپے کمائے گا یا کاروبار سے تو اچھی خاصی رقم اس کے بیچ میں سے، بلکہ رقم کیا وہ اس کاروبار کا جو اونر ہوگا وہ وہی ہوگا، اور چاہے وہ کفیل ہوگا، اور کفیل سے وہ شخص ہٹ نہیں جاتا. ایک قسم کا وہ دکھایا گیا ہے کہ جو یہاں سے باہر جانے والے ہیں ان کو جو ہے وہ غلام دکھایا گیا ہے اس فلم کے اندر. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب ہمارا برادرانہ ملک ہے، ہمارا دوست ملک ہے، اور سعودی عرب کے لیے کیونکہ ہمارا مکہ اور مدینہ وہاں ہے، ہمارے جذبات تو یہ ہیں. سعودی عرب کے لیے بڑے اچھے جذبات ہیں، اور جو پاکستان میں سعودی سفیر ہیں وہ بڑے اچھے، نواب سعید بن مالکی، اور پاکستان میں بڑی پازیٹیو امیج دکھاتے رہتے ہیں. آج کے ہماری یہ ویڈیو کا مطلب یہ ہمارا مقصد یہ تھا یہ دی گوٹ لائف کے اوپر بات کرنے کا کہ جو سعودی عرب کے حکام ہیں ان کی جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی نظر سے بات ہے، ان کے ویژن میں بھی ہے، لیکن جو پاکستان میں موجود سعودی سفیر ہیں وہ بھی اس معاملے کو دیکھیں، اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ رد عمل دیں، اور بتائیں کہ ان کے ملک میں جو ہے ظاہر ہے کسی بھی حوالے سے جو ہے اس ملک کے لوگ ہی بہتر جانتے ہیں. اگر ہمیں بھی جو ہے وہ سعودی حکام دیکھ رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا موقف پیش کریں اس فلم کے حوالے سے، تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.